سوشل میڈیا پر گستاخانہ مہمات۔ سماجی ذرائع ابلاغ کی ویب سائٹس اگرچہ لوگوں کی سہولت کے لیے ہیں، لیکن ان کی وجہ سے معاشرے میں کئی طرح کے بگاڑ پیدا ہو چکے ہیں۔ پاکستان میں چند عرصے سے اسلام دشمن عناصر سوشل میڈیا کو اسلام کی توہین و تضحیک اور خصوصاً سید الکونین صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخی کے لیے استعمال کر رہے ہیں، جن کے پیچھے اسلام دشمن قوتیں کار فرما ہیں، اور وہ قوتیں اسلام دشمنوں کو اپنے کٹ پتلی کے طور پر استعمال کر رہی ہیں۔ حالیہ دنوں سوشل ویب سائٹ فیس بک پر گستاخیوں کے بدترین سلسلے کے بعد اسلام آباد ہائی کورٹ میں گستاخوں کے خلاف کیس دائر کیا گیا، جس پر چیف جسٹس ہائی کورٹ جسٹس شوکت عزیز صدیقی نے سخت نوٹس لیتے ہوئے سوشل میڈیا سے گستاخانہ مواد بلاک کرنے اور حکومت کو گستاخوں کے خلاف سخت کارروائی کرنے کا حکم دیا ہے۔ اسی ضمن میں اسلام آباد میں تحریک ناموس رسالت کے زیر اہتمام تمام مسالک و مکاتب فکر کے لوگوں کا ایک بڑا احتجاجی مظاہرہ ہوا، جس میں گستاخان اسلام کے خلاف فوری اور سخت کارروائی کرنے کا مطالبہ کرتے ہوئے حکومت کو خبردار کیا گیا کہ یہ سلسلہ فوری بند کر کے ذمہ داران کو سزائے موت دی جائے۔ نیشنل پریس کلب اسلام آباد کے سامنے احتجاجی مظاہرے سے خطاب کرتے ہوئے علماء و مشائخ ونگ کے رہنما سعید ارشد عباسی نے کہا، انشاءاللہ ہم سلمان رشدی لعین سے لے کر سلمان حیدر لعین تک سب پہ لعنت بھیجتے ہیں اور انشاءاللہ ان کو کفر کردار تک پہنچائیں گے۔ راولپنڈی سے تعلق رکھنے والے صحافی رہنما شرجیل احمد نے اپنے خیالات کا اظہار یوں کیا کہ ہم مسلمان لا گناہگار نہیں، خطا کار نہیں، لیکن اللہ کی قسم آقا کی شان کے بارے میں ہم اپنا جان، مال، عزت سب کچھ لٹانے کو تیار ہیں۔ مجھے یہاں حکومت وقت سے ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ یہ جو سوشل میڈیا پر میرے عزیز ساتھیوں یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، یہ اللہ کی قسم ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت ہو رہا ہے۔ اس موقع پر انصار الامت کے امیر مولانا فضل الرحمان خلیل نے مطالبہ کرتے ہوئے کہا، آخری بات یہ مہلت ہے کہ چند دنوں کے اندر انہیں گرفتار کر کے چوک پہ لٹکاؤ، قبل اس کے کہ یہ عالمگیر تحریک اٹھ کر دنیا کو یہ بتا دے کہ ہم اپنے فیصلے خود کرتے ہیں، قبل اس کے کہ ہم خود فیصلے کریں، تم فیصلہ کر دو۔ مظاہرے میں تمام مذہبی اور سماجی تنظیموں کے علاوہ سیاسی کارکنان کی بڑی تعداد شریک تھی۔ مسلم لیگ قاف کے رہنما اجمل خان وزیر نے اپنے جذبات کا اظہار یوں کیا، کچھ چیزیں ایسی ہیں جو برداشت میں نہیں ہے، جس پہ سیاست ہم نہیں کر سکتے، کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ میرے لیے یا کسی مسلمان کے لیے اس سے بڑی بات اور کوئی نہیں ہو سکتی جو اس وقت ہو رہا ہے، اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس کو بند کرو۔ آپ کا اگر یہ خیال ہے کہ آج یہاں پہ میرے بھائی داڑھی والے تو بغیر داڑھی والے بھی جان قربان کرنے کے لیے تیار ہے، تو یہ فوری طور پر اس کی انویسٹیگیشن اور ان لوگوں کو پکڑا جائے اور ان کو سزا دی جائے۔ حکومتوں سے یہ کوئی ڈکی چھپی بات نہیں ہوتی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں اس کیس کے مدعی سلمان شاہد ایڈوکیٹ نے بھی خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اس وقت ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم لوگ عوام الناس تک یہ بات پہنچائے کہ پاکستان میں فتنہ الحاد کتنی تیزی کے ساتھ بڑھ رہا ہے، لہذا میں تمام علماء کرام سے اور تمام دین کے طلباء سے یہ اپیل کرتا ہوں کہ آپ سب اس کے سامنے بند باندھیے تاکہ یہ ہر صورت ختم ہو جائے۔ عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے مولانا محمد طیب نے اپنے خطاب میں کہا، آپ کے علم میں ہے کہ وہ غیر مسلم اقلیت کون ہے؟ وہ قادیانی ہے۔ قادیانی اس پس پردہ رہ کر کے یہ حرکت کرنا چاہتے ہیں۔ ہم واضح طور پر یہ کہہ دینا چاہتے ہیں کہ انشاءاللہ العزیز پاکستان کے اندر قانون 295 بھی رہے گا، اور جو گستاخی کرے گا انشاءاللہ اسی قانون کے تحت انہیں گرفتار کر کے
پارلیمانی جماعت جمعیت علماء اسلام کی نمائندگی مفتی عبداللہ نے کی۔ اللہ سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتے ہوئے ان کے ناموس پر قربان ہو جائیں۔ جمعیت اہل سنت کے مفتی مجیب الرحمان نے حکومت کو خبردار کرتے ہوئے کہا، ان گستاخان رسول کو خواہ وہ کوئی بھینسا ہو یا گینڈا ہو، کوئی کتا ہو یا خنزیر ہو، ان کو لگام دو۔ اگر تم ان کو لگام نہیں دو گے، ان کو کافر کردار تک نہیں پہنچاؤ گے، تو انشاءاللہ عزیز ہم سب غازی الدین شہید بن کر ان کتوں کو کافر کردار تک پہنچائیں گے انشاءاللہ عزیز۔ اس مظاہرے میں شرکاء نے پلے کارڈ اٹھا رکھے تھے جن پر انبیاء کرام خصوصاً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن مجید، صحابہ کرام، اہل بیت عظام اور ازواج مطہرات سمیت دیگر تمام مقدس شخصیات کی توہین کرنے والوں کو کڑی سے کڑی سزا دینے کے مطالبات درج تھے۔ حکومت وقت کو حالات کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے عدالتی احکامات کی پاسداری کرنی چاہیے اور ان گستاخانہ مہمات کے پیچھے چھپے عناصر کو قانون کی گرفت میں لا کر سخت سے سخت سزا دینی چاہیے۔ بصورت دیگر عقیدے کے معاملات میں حکومتی کمزوریاں اور کوتاہیاں قانون شکنی کا سبب بن سکتی ہیں، جس کی ماضی میں کئی مثالیں موجود ہیں۔